السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ ہلکی آ رہی ہے یا تیز آ رہی ہے؟ برابر آ رہی ہے، بیچ والی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ ومن یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 10 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے نوجوانوں کے نام۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اب ہمارے یہاں بزرگ حضرات بھی کافی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب آپ تو صرف نوجوانوں ہی سے بات کریں گے، تو ہم یہاں آ کر کیا کریں؟ ہم جو آئے ہیں تو ہمارے لیے بھی تو کچھ بولیے۔ دیکھیے ثناء اللہ بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی پہلے اعتراض کر دیں گے کہ ارے مولانا صاحب آپ تو صرف نوجوانوں ہی سے خطاب کرنے والے ہیں، ان سے ہی بات کرنے والے ہیں، پھر ہم لوگ بھی تو آئے ہوئے ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ بولیے۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نوجوانوں کو اچھا نوجوان بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ بزرگوں کا ہاتھ ہے۔ اور اگر بگڑیں گے بھی تو یہ جملہ بولنا پڑے گا، بڑکا بگڑا تو چھوٹکا بگڑا، بڑکا بگڑا تو چھوٹکا بگڑا، یعنی اگر بڑے بگڑ گئے تو چھوٹے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، خیمے، گٹکا، پان پراگ، یہ سب جو ہمارے بچے کھا رہے ہیں، کس نے سکھایا ہے؟ بوڑھوں نے سیدھا نام ڈال لیا، کس نے سکھایا؟ آپ ہی بتائیں۔ بھائی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھا رہے ہیں تو ہم بھی کھا رہے ہیں، دیکھا دیکھی کھا رہے ہیں۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے۔ اچھا آپ ہی بتائیے، ابا، امی بھی کھینی کھاتی ہے، کہیں کہیں امی بھی بیڑی پیتی ہیں، صرف ابا کو ہم دوش نہیں۔ خرید کے لاتا کون ہے؟ اور ابھی یہاں پر تو کہیں کی خوشبو بھی چلی جا رہی ہے، کیا معلوم؟ سمجھ گیا؟ تو یہ خرید کے لاتا کون ہے؟ بچے لا رہے ہیں، اور بچے کے سامنے ہی ماں باپ بھوک رہے ہیں، سب لوگ بھوک رہے ہیں، تو وہ جیسا دیکھیں گے ویسا ہی کریں گے۔ تو آج ہم بات کریں گے کچھ نوجوانوں پر جو بگڑے ہوئے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کریں گے مثالی نوجوان پر، آئیڈیل نوجوان پر، جنہوں نے ماشاءاللہ بڑا کام کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، انسان کی پوری تاریخ نوجوانوں کے دم سے ہے، اسلام کی پوری تاریخ نوجوانوں کے دم سے ہے۔ یہ جو نوجوان ہے یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، ہمارے جسم میں، باڈی میں ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر وہ ہڈی نہ رہے تو جسم گر جائے۔ اسی طرح سماج میں اگر نوجوان نہ رہے تو گر جائے، سماج اچھا نہ رہے، سوسائٹی اچھی نہ ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں کا ہاتھ جانتے ہیں، اس میں طاقت ہے، اور بزرگوں کا ساتھ تب بنے گی بات۔ یہ تین چیز ضروری ہے، اس لیے بزرگوں کو بھی چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو ساتھ میں لے کے چلے۔ تو آئیے سب سے اہم ہم اور آپ دیکھ لیں کہ
جوانی جو ہے وہ گولڈن پیریڈ ہے، جو آدمی جوان ہوتا ہے بہت، بچے لوگوں کو شوق ہے کہ وہ جلدی سے جوان ہو جائے. آپ ہی بتائیے شوق ہے کہ نہیں بچے لوگوں کو جلدی سے جوان ہو جائے؟ لیکن بوڑھے ہونے کا شوق نہیں ہے، جلدی سے میں بوڑھا ہو جاؤں. اور اگر بوڑھے ہو گئے تو 55 کے ہو گئے تو ہم ہمارا بچپن میں چلے جاتے ہیں. جہاں 55 کے ہوئے تو کہاں چلے جائیں گے؟ بچپن میں چلے جائیں گے. آج ہم صرف نوجوانوں کے بارے میں بات کریں گے. تو جوانی کی بڑی اہمیت ہے. ایک حدیث کے اندر آیا سنن ترمذی کتاب سے فضل قیامہ حدیث نمبر 2417 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. یہ 5 چیز ہے. کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا ہر ایک سے، اور جب سوال و جواب ہوگا انسان کے قدم اللہ کے دربار سے ہل ہی نہیں سکتے، پیر ہل ہی نہیں سکتے جب تک یہ 5 سوال نہ پوچھ لیا جائے. نمبر 1 عمر کے بارے میں. ہم ہمارا عمر کو برباد کر رہے ہیں. کتنے لوگوں کو آپ دیکھیے گا موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں. کتنے لوگ، کیا زیادہ تر لوگ اسی پر 99 بھی رہے تو اسی پر پورا لگے ہوئے ہیں. ایک پوائنٹ اگر دے دیں دوسرے دینی کام کے لیے تو بڑا فائدہ. 99 لگے ہوئے ہیں، وقت برباد ہو رہا ہے. اور پہلے والا جو موبائل تھا، جانتے ہیں پہلے والا موبائل اس کو بولتے ہیں ابا موبائل، اور ابھی جو یہ موبائل ہے اس کو بولتے ہیں بیٹوا موبائل. پہلے والا ابا موبائل اور یہ ہے بیٹا موبائل. ابا جب تک زندہ رہے ابا نے کسی کو برباد نہیں کیا. ابا کا نام کیا تھا؟ کون بتائیں گے ابا کا نام کیا تھا؟ اپنے ابا کا نام بھول گئے. اللہ اکبر، کتنی گڑبڑی ہو جائے گی، ابا ہی کا نام بھول گئے. نوکیا صحیح پکڑے ہیں، صحیح پکڑے ہیں آپ. اور نمبر کیا تھا ان کا؟ آسان نمبر ہے. کتنی مرتبہ 33 تھا بھائی؟ بھول گئے. ہم بھی بھلا دیے جائیں گے، جب ابا بنیں گے تو بھلا دیے جائیں گے. اور ابا جب تک زندہ رہے صرف سانپ سیڑھی چلی ہے. اس میں گیم صرف سانپ سیڑھی تھا. وہی سانپ سیڑھی کو ادھر ادھر گھماتے رہیے تو اچھا ہوا لاک ڈاؤن میں بیٹا آ گیا، تاکہ اس میں سانپ سیڑھی سے بھی بڑھ کے کام ہو گیا. اگر وہی رہتے تو پورے لاک ڈاؤن میں صرف سانپ سیڑھی چلتی رہتی. سانپ سیڑھی سانپ سیڑھی سانپ سیڑھی، یا پھر وہ لوڈو ٹائپ کا وہ کھیلتے رہو. صحیح ہے جی نہیں؟ بیچارے جب تک زندہ رہے ابا کسی کو برباد ہونے نہیں دیا. ابا نے کسی کو برباد ہونے دیا. اور جب سے یہ بیٹا آیا ہے کسی کو اچھا رہنے نہیں دیا، پیچھے پڑا ہوا. اور معلوم ہے کتنے کتنے ہزار کا موبائل ہے، بھول گیا آپ. بہت سستا استعمال کرتے ہیں آپ کو. آج کمپٹیشن ہے 50,000 کا، 1 لاکھ کا، میرا 2 لاکھ کا رہے گا موبائل خریدنے میں. بھائی عمر کے بارے میں پوچھا جائے کہاں برباد کیا. وان شباب ہی فیما ابلا، اور جوانی کے بارے میں کہا پرانا کر دیا. اس حدیث میں یہ کیوں آیا کہ جوانی کو پرانا کر دیا؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آیا. جوانی کو پرانا کر دیا یعنی جوانی ہی میں بوڑھا ہو گیا، برباد کر لیا سب کچھ. اس لیے آپ دیکھیے گا کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ اگر ہمارے بزرگ حضرات ان کا ہاتھ پکڑ لے تو ہاتھ چھوڑا نہ سکے. صحیح میں دیکھ لیجیے آپ. اور اگر پھونک ماریے گا تو وہ گر جائیں گے دھڑام سے. ارے ہم پرانے ہو گئے ہیں، پرانے زمانے کے کس ٹائپ کے پتہ نہیں، اپنی جوانی کو انہوں نے برباد کر دیا. تیسرا سوال، مال کے بارے میں کہاں سے کمایا. میری ٹوپی دیکھیے گا غور سے، یہ میری ٹوپی ہے، مسجد میں پہن لیتا ہوں. ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے. اور یہی میری ٹوپی ہے، مارکیٹ میں دوسرے کو پہنا دیتا ہوں. بس یہ جملے پر غور کیجیے گا، بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. یہ میری ٹوپی ہے، مسجد میں خود پہن لیتا ہوں، اور یہی ٹوپی ہے مارکیٹ میں جا کے پہنا دیتا ہوں. مال کہاں سے کمایا، کہاں سے لایا، کس کو پہنایا،
پوچھا جائے گا، تیاری کر لیجیے گا۔ پھر اس کے بعد کہاں خرچ کیا، چوتھا سوال، کہاں دیا؟ وہیں مدرسے کے لیے مانگنے جائیے کہ مدرسے کا چندہ دو، ارے کیا، مسجد کے لیے دے، جلسہ کے لیے، اگر گانے کے لیے مانگے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہاں وہ گانا والا چلتا تو یہ اسٹیج رہتا یا ٹوٹ جاتا؟ ٹوٹ جاتا، صحیح ہو جاتا۔ یہ ہے محبت۔ بس ایک جھلک دیکھ لیں ان کو، کن کو؟ ٹوپی لگا لگا کے دیکھنے آتے ہیں ہمارا، وہ آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں؟ امول صاحب کھول کے نہیں بولیں گے، زیادہ اشارہ کر دیا کافی ہے، دیکھا آپ نے؟ تو مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ اگر وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہی ہیں تو پیسہ لے لیجیے۔ اور آخری سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جتنا جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ آج سب لوگوں کو پتا ہے۔ جتنی باتیں میں یہاں کر رہا ہوں تو یہ بتا دیں کہ مولوی صاحب ہم کو پہلے معلوم ہی نہیں تھا، سب کو معلوم ہے؟ تو آپ لوگ سب مولانا صاحب ہیں، کیونکہ جتنا معلوم ہے اتنا ہی عمل کرنا ہے، زیادہ نہیں۔ اگر ہم اتنا ہی عمل کر لے جائیں، اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں۔ تو اس حدیث کے اندر جوانی کے بارے میں اسپیشل سوال ہو رہا ہے، اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اور نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی جوانی کو مثالی بنائیں، آئیڈیل بنائیں، نمونہ بنائیں، تو اس کا بڑا فائدہ۔ آئیے اب تاریخ کے اندر گھومتے ہیں، حدیثوں کے اندر گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ قسطنطنیہ جانتے ہیں؟ یہ جو ترکی ہے، ترکی قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے 22 سال کے نوجوان محمد بن فاتح ہیں، صرف 22 سال کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر بنایا اپنی زندگی کے آخری وقت میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ان کی عمر 16 سال یا 17 سال یا 18 سال ہے بس۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں 18 سال کے بچے پورے طریقے سے پینٹ بھی نہیں پہن پاتے ہیں۔ اب آئیے دھیرے دھیرے چلیں گے ہم، اور آپ بتائیں گے ماشاءاللہ کچھ نوجوان بڑے اچھے ہیں، بڑے دیندار ہیں، ہم تو ان کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن کچھ بگڑے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک ہی سوال ہے، بڑا بگڑا تو چھوٹا بگڑا۔ اب آپ ہی بتائیے، دھیرے دھیرے ہم آتے ہیں بگاڑ میں، ہم اور آپ چلتے ہیں پہلے جسم کی طرف، چہرے کی طرف۔ ہم میں سے کچھ نوجوان ایسے ہیں جو ہپی کٹ بال کٹائے ہوئے، جانتے ہیں ہپی کٹ؟ اس کو بولتے ہیں چوٹی کٹ، یا پھر اور اردو کو خراب کریں گے تو اس کو بولتے ہیں سور کٹ۔ یہ تین ہی کٹ ہے، ہپی کٹ، چوٹی کٹ، یا پھر اور اردو خراب کر دیں تو سور کٹ۔ کہیں کہیں کا سور اور اس کا منہ آپ دیکھیے گا تو ہمارے نوجوان جو کچھ بال کاٹے ہوئے، جیسے یہ لیا یہاں سے اور اس طرح کر کے یہاں سے اڑا دیا اور بیچ میں کھوپا کھڑا کر دیا، کھوپا والا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ دکھ رہے ہیں، اس لیے میں ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں ورنہ وہ شرما جائیں گے۔ کچھ مجھے دکھ رہے ہیں لیکن میں ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں کیونکہ وہ شرما جائیں گے۔ بقیہ وہ سمجھ گئے، اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بال جو کاٹ رہے ہیں، کٹوا رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا؟ صحیح بخاری کتاب اللباس حدیث نمبر 5920، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہی عن القضی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا یعنی کچھ بال کو کاٹنا اور کچھ کو چھوڑ دینا، ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ KKR کی ٹیم میں ایک آدمی ہے، KKR کی ٹیم میں ایک کھلاڑی ہے، جانتے ہیں KKR کس کی ٹیم ہے؟ وہ خان صاحب کی؟ اچھا، KKR میں ایک کھلاڑی ہے، اس کا نام کیا پتا ہے آپ کو؟ رسل بال کو کر دیتے ہیں مسل، یعنی چھکے بہت مارتے ہیں وہ، اور کا بال بھی کیا یہ چاروں طرف سے کٹا ہوا اور بیچ میں اس طریقے سے اٹھا کر ایسا ہتھ جوڑ بنا ہوا۔ دیکھیں آپ، دیکھیے ماشاءاللہ سر ہلا رہے ہیں، کیا شوق ہے کرکٹ کا۔ اگر میچ ہمارے خلاف ہو جائے تو آہ نکل جائے، لیکن کہیں کہیں پر دین ہمارے خلاف ہو جائے آہ بھی نہ نکلے۔ افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟
ہے کہ نہیں؟ سمجھ گیا، اشارہ ہی سے کرنا ہے، زیادہ بات نہیں کرنی ہے. تو میرے بھائیو اس لیے ایسا کٹ جو کاٹے ہوا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسا کٹ نہ کاٹے. ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں وہ بائک بہت تیز چلاتے ہیں، کچھ تو ماشاءاللہ بہت اچھے چلا رہے ہیں، اچھے ڈرائیور ہیں، لیکن کچھ لوگ اڑا دیتے ہیں سیدھا، اور ایسا اڑاتے ہیں کہ پیچھے والی گاڑی کے اوپر تڑپا دیتے ہیں. اس میں دو ہی کٹ ہوتا ہے، یا تو سائڈ کٹ یا خود کٹ اور سیدھا قبرستان کٹ، یہی دو چار کٹ ہے، اور صرف کٹ ہی کٹ ہے. مولوی صاحب زیادہ گاڑیوں اردو بات نہیں کریں، لیفٹ کٹ، ادھر کٹ، ادھر کٹ، یا اگر کٹ ہے پورا تو قبرستان پہنچ جائے. ایک بات اور کہہ دوں، نئی نئی گاڑی جو ہم اور آپ اپنے بچوں کو خرید کے دے رہے ہیں عرب کی کمائی سے، باہر کی کمائی سے، اور یہ باپ کے پیسے پر اڑا رہا ہے اور بہترین گاڑی خریدتا ہے. بہترین گاڑی کون سی ہے بائک بھائی؟ نام بتائیے ایک دو کا. ابھی 1,60,000 کی آ رہی ہے. کتنے کی ہے وہ؟ 1,60 کی. صحیح پکڑے ہیں، دیکھیے مولوی صاحب صحیح بولے، 1,60 کی. آپ کو پتا ہے 1,60 کی گاڑی ہے میرے پاس، آپ کو پتا ہے 1,60 کی ہے. اچھا دکھائے گا اور دکھاتا ہے. نئے نئے روڈ بنے ہوئے نا، سیدھا اڑاتا ہے، تیز بھاگ رہا ہے. بھائی آہستہ چل، 15 منٹ ہی کا مسئلہ، زیادہ ہے نہیں مسئلہ، اور 15 منٹ میں اپنی جان دے دے گا، لیکن بائک تیز چلانا نہیں چھوڑے گا. باپ کی کمائی ہے، باپ کی کمائی ہے، اور ماں کو بلیک میل کیا ہے. پیسہ لا، اگر پیسہ نہیں دے گی نا تو ابھی میں ادھر چلا جاؤں گا، گھر چھوڑ دوں گا. ابھی تو واقعہ سنانا پڑے گا. بیچارے ایک سپاہی فوجی ہیں، وہ سرحد پر ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. ہم ایسے فوجیوں کو سلام کرتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں جو ہمارے سرحد کی حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں. اکلوتا بیٹا، پیسہ آتا تھا اور اس نے کیا شروع کر دیا؟ پینا شروع. جانتے پینا، جو بھی پینا شروع کیا وہ چلا گیا، ختم. اس نے پینا شروع کیا، پورا اندر کا ختم، سنگل پسی بن گیا. باپ جب آیا ریٹائر ہو کے، کہا بیٹا یہ تیری حالت کیا ہو گئی؟ ماں نے ایسا کیا تھا، اکلوتا بیٹا تھا. دیکھیے کیسے بگاڑا جا رہا ہے. ہمارے نوجوان جو بگڑ رہے ہیں اس میں ماں باپ کا کتنا بڑا ہاتھ ہے، لیکن ماں باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ لاڈ میں پیار میں بہسا دیتے ہیں. اس کو بولے بیٹا ایسا میرے پیسے کو تو نے برباد کیا، سو ادھر آ. وہ فوجی، اس کے پاس خود کی ریوالور تھی، بندوق تھی، اس نے اٹھایا اور اپنے بیٹے کو مار ڈالا. اس نے اپنی پوری زندگی سرحد پر نکالی، اب جو زندگی بچی ہوئی ہے جیل میں بیچارہ کاٹ رہا ہے. یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں، لیکن کہاں کا ہے نام نہیں بتاؤں گا. اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملا کہ لاڈو پیار اتنا ہی ہو جتنا چل سکے. اب زیادہ کچھ کیجیے گا تو یہی نقصان ہوگا. اور میں تو نوجوانوں سے کہتا ہوں، باپ کے پیسے پر جوانی کیا دکھانا؟ ارے خود پیسہ کما اور جوانی دکھا، خرید تب پتا چلے گا کہ پائی پائی جوڑ جوڑ کر باپ کیسے لاتا ہے. اور یاد رکھیے گا، باپ دھوپ میں جلتا ہے، ماں چولہے پر جلتی ہے، تب اولاد پلتی ہے. کوئی بتا دے؟ باپ نے اپنی پوری زندگی باہر نکال دی. اور معلوم ہے نوجوان سب کیا بولتے؟ کچھ نوجوان بڈھا کہیں گا، بڈھی کہیں گی، میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. ابھی یہاں ہاتھ اٹھا لوں تو کتنے لوگ بولیں گے صحیح میرے باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا. اور باپ کو تو کمانا نہیں آتا. اگر میں کمانا شروع کروں گا تو ایک ہی دن میں کمپنی کا مالک بن جاؤں گا. چل کما کے دکھا. میرے بھائی ایسے نوجوانوں سے اپیل ہے، ماں باپ کی خدمت کیجیے، ان سے دعائیں لیجیے. ماں باپ کی دعا سے آپ کی مصیبت دور ہو جائے گی. آج ہم اور آپ مولانا صاحب سے دعا کراتے ہیں، ضرور کرائیے، لیکن ماں باپ سے دعا پہلے لیجیے. ان کی دعا کی گارنٹی ہے. مولوی صاحب کی دعا لگے گی نہ لگے گی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ماں باپ کی دعا لگتی ہے، ماں باپ کی بد دعا بھی لگتی ہے. ایسے نوجوانوں سے اپیل ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط طریقے سے ہیں. دلیل صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 5974. 3 آدمی کا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں، اور اس میں کئی نوجوانوں کے ساتھ جو ہم مثال پیش کریں گے اس حدیث کے ذریعے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. تینوں کے تینوں چلے، بارش ہو گئی، غار میں گھس گئے. پتہ یہ چلا اکیلے سفر مت کیجیے، اکیلے سفر مت کیجیے. بھائی بہت سارے لوگ اکیلے سفر کرتے نہیں.
ساتھ میں جائیے، کبھی کچھ ہو جائے تو اللہ نہ کرے ہو جائے، جائیے تینوں چلے۔ بارش ہوئی، غار میں گھسے، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں جو آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، ان کے زمانے میں بھی نیک لوگ رہے ہوں گے ان کے گاؤں میں، تو اللہ کو بول سکتے تھے اللہ میرے گاؤں کے فلانے نیک آدمی ہے، وہ نیک آدمی ہے، وہ نیک آدمی ہے۔ بھائی بزرگوں کی عزت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، بزرگوں کی بے عزتی نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو تینوں نے آپس میں کیا کہا، ارے بھائی آپ لوگ ہیں، کوئی ہے جنہوں نے نیک عمل کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے، اللہ کے دربار میں اسی کو وسیلہ لگا دیتے ہیں۔ اب غور کیجئے گا، یہ تین کام اگر ہم اور آپ کرتے ہیں تو ہمارے لیے مصیبت ختم ہونے کی گارنٹی ہے۔ اگر مولوی صاحب یہاں پوچھ لے کہ ہم میں سے کوئی پریشان ہے تو شاید ہی ایک آدمی کوئی ملے گا جو یہ کہ مولوی صاحب میں پریشان نہیں ہوں۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بابو بارے ارے کسی سے اگر مولوی صاحب یہ پوچھ لے آپ لوگ پریشان ہیں تو کتنے لوگ کہیں گے نہیں مجھے کوئی پریشانی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بولیں گے؟ نہیں۔ آئیے تینوں کا وقت، بوڑھے ماں باپ، اس کے اندر کیا لکھا ہوا، شیخان کبیران، شیخان کا معنی ہی ہوتا بوڑھا، کبیران بڑے بوڑھے ماں باپ ہے۔ ارے انہوں نے اپنی پوری جوانی لگا دی آپ کو بنانے میں، اوپر اٹھانے میں، جوان کرنے میں، بڑے بوڑھے ہو گئے، ہڈی اب جواب دے گئی، ختم، کچھ نہیں کر سکتے۔ ویسٹرن کلچر جو ہے، جو امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، وہاں وہ لوگ بوڑھے ماں باپ کو سوئی دے دے کے مار رہے ہیں، جانتے ہیں، زہر دے دے کے مار رہے ہیں تاکہ یہ بڈھا مر جائے، بڈھی مر جائے۔ کیونکہ بیوی جب سے گھر پہ آ گئی ہے تو بڈھا دکھنے کا نہیں مانگتا ہے، بڈھی دکھنے کی نہیں مانگتی، صحیح ہے کہ مار رہے ہیں وہ لوگ۔ اولڈ ایج ہوم ہے، اولڈ ایج ہوم کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کے حوالے چھوڑ دیا ہے ماں باپ کو، میاں بیوی عیش کر رہے ہیں، ماں باپ کو وہاں چھوڑ دیا۔ میرے بھائی ماں باپ سب سے بڑی دولت ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ آپ غور کریں، جس ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے تو اس ماں کے سر کا مقام کیا ہوگا بھائی؟ نوجوانوں سے اپیل ہے۔ اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، باپ ایک ایسی ہستی ہے جو اپنے محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے بچوں سے محبت ہے، کبھی نہیں۔ ماں لاڈ پیار دلار رو دھو کے اپنے محبت کا اظہار کرتی، بچے کو پالا ہے، پوسا ہے، تو کتنے بھی چمڑ جاتے ہیں ماں ماں ماں، لیکن ماں سے زیادہ قربانی باپ کی ہے۔ لیکن باپ کے بارے میں کوئی نہیں بولتا۔ میرے ابا پہلے لکھا ہوا آتا تھا کیسے، ماں کا آشیرواد۔ پہلے آپ دیکھیے گا ٹرک کے پیچھے کیا لکھا رہتا تھا کہ ماں کا آشیرواد، اور ابا کا نہیں، ابا کا، ارے بھائی ابا کا صرف ماں ہی کا آشیرواد لیجیے گا، ابا کا نہیں۔ تو باپ محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ دبائے رکھتا ہے۔ تو ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر کے اندر جب مسئلہ ہو تو ابھی بچپن سے سکھائے، بیٹا تیرے ابا ہیں، تیرے ابا، اور ابا بھی کہے بیٹا تیری امی ہے، اس کی وجہ سے بیٹا کی دنیا میں ہے۔ بیٹا ماں 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، اور ماں 3 کام ایسے کرتی ہے جو ابا 3 کام نہیں کر سکتے۔ آپ ہی بتائیے، 9 مہینے تک پیٹ میں کس نے رکھا؟ امی نے۔ پھر اس کے بعد 9 مہینے کے بعد جب باہر آیا تو دودھ اپنا خون پلایا امی نے۔ اور جس وقت ہم باہر آ رہے تھے ہماری اور آپ کی حالت جو تھی، ابا مٹھائی تقسیم کر رہا ہے، لیکن امی کی حالت ہے وہ دنیا سے چلی جائے گی۔ یاد رکھیے گا اور کان کھول کے سن لیجیے گا، پوری زندگی آپ کی زندگی اگر 50 سال 60 سال کی ماں باپ کی خدمت کر لیں، اس ماں کو آپ کی پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوئی ہے، ایک تکلیف کا بھی بدلہ پوری زندگی میں ادا نہیں ہو سکتا۔ پوری زندگی میں ادا
پوری زندگی میں ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں بکریاں چراتا تھا، لاتا تھا، دودھ دوتا تھا، اپنے بچوں کو پلاتا، بعد میں پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا۔ آج اپنے گھر میں کیا ہے؟ اپنے یہاں جوائنٹ فیملی ہے، جیب میں چھپا چھپا کے کوئی دیکھ نہ لے، پہلے اندر اس کے بعد باہر، سمجھے؟ اندر باہر ہو گیا وہ اشارہ کافی، اندر باہر، ادھر بھی پوٹلی ادھر بھی پوٹلی، اور صرف کسی کو پتا ہی نہ چلے، بوڑھے ماں باپ۔ ایک دن میں لیٹ آیا، امی سو گئی، ابا سو گئی، یہ دونوں سو گئے۔ اب دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ابا جاگتے رہتے رات بھر، ان کو نیند نہیں آتی، اور جب ان کو گھر پہ رہنا ہو نا تو اور تکلیف ہے ان کو، ایک مصیبت سے بنی ہوئی ہے، پوری رات جاگتے ہیں، کبھی دن میں تھوڑا سا نیند آئے، وہ جاگ رہے ہیں، امی جاگ رہی ہیں، لیکن آج کی رات تو ایسی ہے کہ دونوں سو گئے۔ تو ہم اور آپ ہوتے تو امی اٹھیے، ابو اٹھیے، یا پھر دو چار بات سناتے کہ ابا جلدی نیند آ گئی، کیوں انتظار کرنا چاہیے نا ذرا، نہیں۔ اور بچے جو یتزاغون، عربی کی عبارت غور کیجئے کہ ہمارے بچے جو منہ رگڑ رہے ہیں سیدھا، بیٹا تو رگڑ، جب تک ہم اپنے باپ کو نہیں پلائیں گے تو یہ نہیں پلا سکتے۔ صبح تک اللہ میں کھڑا رہا، صبح جب وہی ماں باپ اٹھے تو ان کو پلایا، پھر بچوں کو پلایا، اے اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے کیا، مصیبت سے نکال دے۔ پتھر کھسک گیا، ماں باپ کی خدمت پہ مصیبت دور ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پتھر کھسکا۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت آپ کیجئے گا، اگر آپ مصیبت میں ہیں تو آپ کی مصیبت ختم ہو جائے گی۔ کتنے لوگ کیا کرتے ہیں، ماں باپ کے مرنے کے بعد دوسروں کو کھلا رہے ہیں، ارے بھائی جب ماں باپ زندہ تھے تو ان کو ہی کھلاتے، دوسروں کو کیوں کھلا رہے آپ؟ ان کو کھلائیے، ان کی دعائیں لیجئے، سب کو بلا کے دعائیں لیتے ہیں، جناب جی آپ دعا کیجئے، آپ دعا کیجئے، آپ دعا کیجئے، آپ دعا کیجئے۔ ماں باپ کو کبھی نہیں بولے ابو ہمارے لیے دعا کیجئے، امی دعا کیجئے، ارے بولیے، مصیبت ذرا کم ہوئی۔ اب دوسرا آدمی کھڑا ہوا، آج کل ہمارے کچھ نوجوان بولتے ہیں اور یہ موبائل فون میں رکھے بھی ہوئے ہیں، یہ موبائل فون جو ہے نا اس کے فائدے کم ہیں یا نقصان کیا وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس کے اندر جو ہے بڑے بڑے مسائل ہیں۔ اگر مولوی صاحب کہیں کہ سب لوگ اپنا موبائل یہاں جمع کر دیجئے تو کتنے موبائل جمع ہو سکتے ہیں؟ جواب مت دیجیے گا، بس چہرے سے ہم سمجھ جائیں گے کہ جہاں آنکھ ملا ہے تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہو گیا۔ جانتے ہیں آپ کتنے لوگ اپنا موبائل یہاں جمع کرائیں گے؟ آج ہمارا موبائل ہی ہمارا اخلاق ہے، ہم کتنے پانی میں ہیں اور کیسے لگتے ہیں۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں جتنے گناہگار ہم اور آپ ہیں، اوپر والا اگر پردہ نہ کرتا کب سے لوگ ہماری بے عزتی کر دیتے۔ وہ تو اوپر والے نے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، اس لیے لوگ عزت کر رہے ہیں، ورنہ کوئی گھاسوں نہ ڈالے۔ اب اس میں فوٹو دیکھیں، شادی سے پہلے فوٹو، وہ والی فوٹو، اپنی والی بھی فوٹو، اور ابھی جلسے والی بھی فوٹو۔ یا کچھ نوجوان ایسے بھی آئے ہوئے ہیں کیونکہ وہ آئی ہوئی ہیں۔ مولوی صاحب کھول دیے مولوی صاحب کھول دیے، وہ آئی ہوئی ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں، اس لیے دبنگ لوگ وہاں ہونا چاہیے گیٹ پر، ثناء اللہ بھائی جیسے آدمی چاہیے، سیرے پھوڑتے سیدھا، ایسا مت کیجیے گا بھائی، گڑبڑے ہو جائے گا۔ مہمان آئے ہوئے لوگ، ان کی عزت کرنا، احترام کرنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اور آپ لوگ سب نے ساتھ دیا، گاؤں والوں کا، یہ گاؤں والے سب آپ کے شکر گزار ہیں۔ یہ مہمان لوگ ملیں گے کہاں، یہ تو مہمان نوازی ہوئی ماشاءاللہ کہ آپ لوگ آئے ہوئے، ہم لوگ سب آپ کے شکر گزار ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ کچھ نوجوانوں کے موبائل کے اندر بھی فوٹو بہت ہے۔ اب کن کی فوٹو ہے، رات میں کون سی فوٹو چلتی ہے، یہ مولوی صاحب نہیں بتائیں گے، کہاں سے کہاں ٹرانسفر ہوتی ہے، کیا کیا ہوتا ہے، کون سی گئی، کدھر آئی، کون سے کٹ والی، کدھر سے پوز والی، وہ الگ بات ہے۔ اس لیے میں بار بار اپنے بال کو ادھر ادھر کرتا ہوں، اس طرح والی، یہ اس طرح والی فوٹو وہ چلتی، جانتے ہیں اس طرح والی فوٹو، یہ پتہ نہیں ہمارے نوجوانوں کے سر میں یہ کون سا بال ہے، یہ ایسا کھوپا رکھ کے یہ بار بار ادھر کرے گا تو کبھی ادھر کرے گا تو کبھی ادھر کرے گا، پھر کچھ دیر چلے گا یہاں ہاتھ ڈالے گا، پھر ادھر گھما رہا، پھر ہاتھ ڈالے پھر یہاں گھما رہا، پھر ہاتھ ڈالے پھر یہاں گھما رہا۔ رے بھائی کتنا گھمائیے گا، وہ گھماتے بال بھی پناہ مانگنے لگتا ہے کہ بار بار ڈالنا، ہمارے اندر ہاتھ ڈالنا۔
بار بار ڈال رہا ہے، پریشان کر رہا بھائی. تو بتانا یہ تھا کہ اللہ والے نوجوان ایسے ہیں کہ برائی کی دعوت اگر ملتی بھی ہے تو بولے نا یہ سب کام ہم نہیں کرتے. اللہ والے بولے نہیں بالکل نہیں، غلط کام نہیں کریں گے. ایک مرتبہ کیا ہوا، اور یہ بات ان کے لیے بھی ہے، لڑکیوں کے لیے بھی ہے، ماشاءاللہ نوجوان ہے وہ بھی، میں اس لیے میں دونوں کو مکس کر کے حدیث پیش کر رہا ہوں. ایک اللہ والی تھی، شادی نہیں ہوئی. ایک تھا چچا زاد بہن تھی، اب معاہدہ طے ہوا، بیچاری مجبور ہو گئی. یہ مجبوری کے لفظ پر ذرا رکیے گا. آج کل بیچاری کی مجبوری سے کچھ لوگ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. بیوہ ہو گئی ہیں، بھابھی ہیں، اب سمجھ گئے، بیوہ ہو گئی ہیں، بھابھی ہیں، بھابھی بول کے، انٹی بول کے گھنٹی مار رہا ہے. جانتے ہیں ارے نہیں میں بھابھی کی خدمت کر رہا ہوں، ان کے کام آ رہا ہوں، ان کی پریشانی دور کر رہا ہوں، ان کو راشن دے رہا ہوں. ارے راشن دے رہا ہے یا کچھ اور غلط کام کر رہا ہے؟ ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اور ایسی کمپنی میں بھی کچھ بہنیں کام کر رہی ہیں، مجبوری میں گئی ہیں، کیوں؟ پیٹ پالنا ہے، بچوں کا پالنا ہے، ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں مجبوری کا. یہ بیچاری بھی مجبور ہو گئی. 100 دینار پر معاہدہ طے ہوا، غلط کام کے لیے بیٹھے. جیسے ہی بیٹھے اللہ والے نے کہا، آج بھی اللہ والی دنیا میں زندہ ہے، ایسی نہیں ہے، آج بھی اللہ والی ہے. یا عبداللہ اتق اللہ ولا تلقِ الخاتم الا بحق، اللہ کا بندہ اللہ سے ڈر جا، یہ غلط کام مت کر. کیوں غلط کام کر رہا میرے ساتھ؟ اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. آپ بتائیے تنہائی میں کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی. اس نے غلط کام چھوڑا، اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے غلط چھوڑا. آج ہی جتنے نوجوان ایسے ہیں جن کے گرل فرینڈ کا مسئلہ ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، اللہ کے لیے چھوڑ دیجئے. آپ کو دل میں بڑی محبت پیدا ہو جائے گی اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ایسا بنا دے گا کہ بہترین بیوی آپ کو مل جائے گی اور بہترین شوہر آپ کو مل جائے گا. یہ شادی سے پہلے ہیلو ہائے بائے، پلیز وہ سب کو بائے بائے کر دیجئے، پلیز بائے بائے کر دیجئے. نہیں بولے مولوی صاحب بڑا مزہ آتا ہے بات کرنے میں. ہماری بہن سے کوئی بات کرے تو، ہماری بیوی سے کوئی بات کرے تو، ہماری ماں سے کوئی بات کرے تو، ہماری بیٹی سے کوئی بات کرے تو جوش آ جائے گا نا. اللہ کے لیے چھوڑ دیجیے، ڈیلیٹ مار دیجیے. آج دیکھتے کتنے لوگ موبائل کے اندر ڈیلیٹ مارتے ہیں. پوری فوٹو کو ہٹا دیجیے، ہٹا دیجیے، ہٹا دیجیے، ہٹا دیجیے. چلیے نمبر 3. ایک سیٹ تھا، ان کے ایک آدمی مزدوری کرتا تھا. کئی لوگ مزدور رہے ہوں گے، سیٹ صاحب کے لوگ کھٹتے ہیں. تو کیا ہوا، اس نے اپنی مزدوری نہیں لی، کسی دن چلا گیا. بہت دنوں کے بعد آیا، سیٹ صاحب میری مزدوری دیجیے. یاد رکھیے گا جو بھی ہمارے یہاں کام کر رہا ہے مہینہ پورا ہوتے ہوئے آپ سیلری دے دیجیے. کیوں؟ ان کے ماں باپ انتظار میں ہیں اور بال بچے انتظار میں ہیں، ان کو گیس کا پیسہ بھرنا ہے، دودھ کا پیسہ بھرنا ہے، فیس بھرنی ہے، جلدی سے دے دیجیے. کتنے لوگ نہیں دیتے ہیں. اور جس سیٹ کی کہانی میں سنانے جا رہا ہوں، اس سیٹ نے تو اپنے نوکر ہی کو سیٹ بنا دیا. اللہ کی قسم کہتا ہوں، اگر سیٹ لوگ یہاں موجود ہیں اور آپ ڈبل سیٹ بننا چاہتے ہیں تو آج ہی اپنی ایک دکان اپنے نوکر کے نام لکھ دیجیے. کیسا مولوی صاحب ہے. مولوی صاحب دکان لکھوانے آ گیا ہے، نہیں مولوی صاحب مالدار بنانے آئے ہیں. تو کہ حدیث کے حوالے سے بات کریں گے نا، ابھی دیکھیے کیسے مالدار ہو جائیں گے. ایک سیٹ صاحب ہے، مزدوری لینے نہیں آیا. اس نے کیا کیا، اس پیسے کو لے کر اپنی تجارت میں لگا دیا. جب تجارت میں لگا دیا تو اتر کی اور بھی کئی دکان ہو گئی. ابھی یہاں اتر چل رہا ہے اس لیے اتر کی بات کریں گے نا. کئی دکان ہو گئی تو وہ پیسہ لگا تو ایک دکان اور ایک دکان اور ایک دکان اور. ہمارے اور آپ کی تو نیت خراب ہو جاتی ہے. سگے والے میں بہن کو دیتا کون ہے، بھائی کو دیتا کون ہے، اور کھا لیتے ہیں اور بیکار بھی نہیں لیتے. مسجد کا بھی کھائے بیٹھے ہیں، مدرسے کا کھائے بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ قبرستان کا بھی کھائے بیٹھے ہیں. اور یہ صاحب ایسے ہیں، سیٹ صاحب، ان کو ڈبل سیٹ بننا ہے. دیکھ لیجئے کچھ دنوں کے بعد آیا، سیٹ صاحب میرا پیسہ دیجیے، لائیے. یہ بھائی یہ لے جا، یہ سب پورا تیرا، یہ لے جا بھائی لے جا. مذاق کر رہے ہیں کا؟ مذاق کر رہے ہیں آپ تو. ارے مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سب پورا یہ تیرا، لے جا بھائی لے جا پورا.
ارے مذاق کر رہے ہیں کیا؟ میں حدیث شریف سنا رہا ہوں. اتحتزو بھی، مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ بولے مذاق نہیں کر رہا ہوں، تو نہیں لینے آیا تو میں بولا کہ جس طرح میں سیٹ تو بھی سیٹ، جا تو بھی سیٹ بن جا. اللہ مصیبت میں پھنسا ہوں، میں نے اپنے نوکر کو بھی سیٹ بنا دیا. اللہ میں پھنسا ہوں، نکال دیا. کتنے نوجوان ایسے ہیں اللہ نے شادی سے پہلے ہی ان کو مالدار بنا دیا ہے. جب مالدار بنا دیا ہے تو اپنے ماتحت کا خیال رکھیے، اللہ اور نواز دیں گے. ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں ابھی شادی جلدی نہیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب جب پیر پر کھڑے ہوں گے تو شادی کریں گے. آپ میں سے سب نوجوان کی شادی ہو گئی ہے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں؟ آج ایک دعا بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ دعا کو پڑھیے گا اور فری میں مولوی صاحب دعا بتائیں گے. گھر بھی ملے گا، گھر والی بھی مل جائے گی، سسرال کے اندر بھی کچھ نہ کچھ مال مل سکتا ہے انشاءاللہ. بتا دوں؟ بہت قیمتی دعا ہے. بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ بولیے. بتا دوں؟ چپکے سے یاد کر لیجیے گا، بہت چھوٹی سی دعا ہے. اور یہ اس دعا کا جو فائدہ ہے، پہلے فائدہ گنا دیتا ہوں. ایک نوجوان ہے جن کا نام ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں؟ سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 27 29 تک پڑھیے. فَوَقَظَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ کا گھونسا، موسیٰ کا گھونسا، وہ ایسا گھونسا مارے ان کو کہ سامنے والا گر گیا. کیوں؟ واقعہ کیا ہے؟ جب آپ لوگ گھونسا اسا مت ماریے گا کسی کو. اب وہ لگ گیا ان کو، بیچارے سے بڑے ہٹے کٹے طاقتور نوجوان تھے. نوجوان کا کام ہے پبلک سیوا، پبلک کی سیوا میں لگے رہیے، لوگوں کے کام آئیے. موسیٰ علیہ السلام راستے میں گھوم رہے ہیں تو دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک ان کے خاندان کا ہے، ایک فرعون کے خاندان کا. جب دونوں لڑ رہے ہیں تو اس نے بلایا، موسیٰ بچاؤ بچاؤ. ہمیں اور آپ کو بھی لوگ بلاتے ہیں. واہ کیا فائٹنگ چل رہی ہے، لے دنا ویڈیو بنا رہے ہیں. بھائی دو آدمی لڑیں گے تو تیسرا ویڈیو بنائے گا اور ویڈیو بنا کے اوپر ڈال دے گا. اپنی ویڈیو ہی چل رہی ہے. واہ فائٹنگ اچھی چل رہی ہے. ادھر سے دو ہاتھ زیادہ لگ گیا ہے. جی نہیں، آپ ہنسیے گا، تماشا بنائیے گا، ویڈیو لیجیے گا. ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، کیا آپ ہاسپٹل چھوڑیے گا؟ آپ ایسے بولتا ہوں تو لوگ بولتے رہے مولوی صاحب آپ ہنساتے ہیں. جی میں ہنساتا نہیں ہوں، پورا اندر تک بھیجے میں گھسانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک آدمی ڈوب رہا ہے، ایک آدمی ڈوب رہا ہے تو رپورٹر کیا کرتا ہے، منہ میں لے جا کے مائک گھسا کے پوچھتا ہے بھائی صاحب آپ ڈوب رہے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے؟ رے بھائی پہلے ان کو باہر لائیے، اس کے بعد مائک لگا کے پوچھیے. ہو رہا ہے کہ آج دنیا عقل مند ہو گئی، درد مند نہیں ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد درد ہے، گئے رے ظالم تو ستا رہا ہے مظلوم کو. اب شاید ہلکا مارے ہوں گے یا کیسا مارے، ان کی نیت تو مارنے کی تھی نہیں، لیکن موسیٰ کا گھونسا کام پر. بہت افسوس کیا ہے، شیطان کی طرف سے ہو گیا. اب دیکھیے واقعہ، اس کے اندر غور کیجیے گا کہ ایک نوجوان کیا کیا کام کرتا ہے اپنے سماج کے لیے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے دن پھر چلے، پھر وہی بلا رہا ہے. تو کل تو ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا تھا، تو آج وہی آدمی دوسرے کسی اور دشمن کے آدمی سے لڑ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھور کر دیکھا، ارے کل تو ہی لڑ رہا تھا اور آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے. تو سامنے والے کو رہا ہی نہیں گیا کیونکہ ان کے سامنے ہی ایک آدمی ختم ہو گیا. اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس. موسیٰ کل تو ان کی باری تھی، آج میری باری نہ آ جائے گا کیونکہ میرے سامنے ہی ایسا مسئلہ ہوا ہے. پھر رفع دفع کیے، نکالے تو ایک آدمی اور آیا، دور سے آیا. موسیٰ کل جو مسئلہ ہو گیا ہے تو اب اس نے تو بول دیا کہ آپ نے ایسا کیا ہے، تو اب یہ بات پھیل گئی ہے، فرعون کی طرف سے آپ کے خلاف آرڈر پاس ہو گیا ہے، آپ کو پکڑا جائے گا. اس آدمی کا نام قرآن میں نہیں ہے، لیکن اس آدمی نے جو کام کیا، جب تک قرآن زندہ رہے گا اس آدمی کا کام زندہ رہے گا. اس لیے نام بولتا ہے کہ کام بولتا ہے؟ یہ بتائیے آپ، ہمیں اور آپ کو نام کے لیے مرنا چاہیے یا کام کے لیے مرنا چاہیے؟ آج کل ہم اور آپ نام کے لیے مرتے ہیں. اگر 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 کمیٹی میں میرا نام نہیں تو میں نہیں آؤں گا، صدر میں رہوں گا، سیکریٹری میں ہی رہوں گا، خزانچی میں ہی رہوں گا. میرا نام لکھتے کیا، میرا نام نہیں تو میں آؤں گا نہیں.
جبکہ قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ وہ آدمی آیا، قرآن نے صرف آدمی کا نام نہیں لیا لیکن سمجھایا موسیٰ آپ یہاں سے مصر چھوڑ کر مدین چلے جائیے، مصر چھوڑ کر چلے جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کی بات مان لی، وہ چلے گئے، پہنچے۔ جب مدین گئے تو دیکھا 2 عورتیں ہیں یا 2 بچیاں ہیں، 2 لڑکیاں ہیں، وہ کنویں پر ہیں اور پانی پلانے کے انتظار میں اپنے جانور کو۔ تو پوچھا قال ما خطبکما، اب اس سے رکیے، یہاں رکیے۔ اگر ہم اور آپ سماج کے اندر رہتے ہیں تو اگر سماج میں چاہے لیڈیز ہو جینٹس ہو کوئی بھی ہو، اگر وہ تکلیف میں ہے تو ہم اور آپ پہلے ان کو چاند دیں، اس لیے کہا لیڈیز فرسٹ۔ ہمارے یہاں کیا ہونا چاہیے؟ لیڈیز فرسٹ، پہلے ان کے ہیلپ کے لیے آئیے۔ تو ان دونوں لڑکیوں سے پوچھا ما خطبکما، آپ دونوں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو دونوں بچیوں نے کہا قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہم اس لیے ہیں کہ ہم انتظار میں ہیں، کیا جس کے انتظار میں یہ چرواہے لوگ پانی پلا دیں پھر ہم اپنے بکریوں کو پلائیں، کیونکہ ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں۔ اب یہاں رکیے، کہا جاتا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں تھی، یا شعیب نامی نیک آدمی کی دونوں بیٹیاں تھی، اس لیے اس کے اندر یہ آیا کہ ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں۔ یہ کیوں کہا کہ ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں؟ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ماں باپ کی خدمت صرف بیٹا نہیں کرے گا بلکہ ماں باپ کی خدمت بیٹی بھی کرے گی۔ اپنے یہاں کیا ہے؟ شادی کر دیے، بیٹی پرایا دھن ہے۔ بیٹی پرایا دھن نہیں بلکہ بیٹی اپنا دھن ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ابا بڑے بوڑھے ہیں، تو جب اتنے بوڑھے ہیں اور وہ اتنے بوڑھے ہیں کہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تو مجبوری میں ہم دونوں بہنوں کو نکلنا پڑ رہا ہے۔ اب یہاں رکیے گا، پہلے کی کچھ مائیں بہنیں ایسی تھیں جو مجبوری میں گھر سے باہر نکلتی تھی، اور آج کل کی کچھ مائیں بہنیں ایسی ہیں کہ مجبوری میں گھر کے اندر ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا۔ دیکھیے ثناء اللہ بھائی مسکرا دیے، ہاتھ بھی ہلا دیے اور بولے نمبر 1۔ پہلے کی کچھ مائیں بہنیں ایسی تھی کہ مجبوری میں گھر سے باہر نکلتی تھی، اور آج کل کی کچھ مائیں بہنیں ایسی ہیں کہ مجبوری میں گھر کے اندر ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب چرواہے لوگ پلا رہے ہیں تو لیڈیز کو سائیڈ میں کھڑے رہنا، لیکن اپنے یہاں کے سیدھا بیچ میں گھس کے چلی آئے گی، سیدھا بیچ میں گھس کے۔ دیکھا، اور پانی تو پلا دیا موسیٰ علیہ السلام نے، وہی دعا کی، ابھی نوجوانوں سے وہی دعا کروانی ہے۔ اس دعا میں بڑی تاثیر ہے بھائی، اس دعا کا بڑا فائدہ موسیٰ علیہ السلام کو فائدہ ہوا، آپ کو ہو کہ نہ ہو، لیکن یقین رکھیے کہ انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ جس بہن کی بھی شادی نہیں ہو رہی ہے ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا الحمدللہ۔ بہت آسان دعا ہے، اگر نہیں ہے تو اکیلے میں بھی آپ چپکے سے مولوی صاحب سے لے سکتے ہیں، مولوی صاحب بتائیں گے نہیں، ہو سکتا آپ کا فائدہ ہو جائے تو دعا دیجیے گا۔ کون سی دعا ہے وہ؟ من ہی من میں ذرا میرے ساتھ پڑھیے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، 3 مرتبہ پڑھ دیتا ہوں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سب لوگوں کی نگاہ صرف مولوی صاحب پر ہی ہے، ایک گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں کہ آخر کون سی دعا وہ بتائیں گے، کتنی بھاری والی ہوگی، اس کا فائدہ کیا؟ بہت چھوٹی والی ہے بھائی، بھاری والی دعا نہیں ہے، چھوٹی والی دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا پڑھ کے موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے ہیں، اتنے میں ان دونوں بچیوں میں سے ایک بچی آئی، تمشی علی الاستحیاء، شرماتے ہوئے آئی۔ پورے قرآن مجید میں کسی عورت کی اگر خوبصورتی کو دیکھنا ہو تو یہی آیت ہے، اور پورے قرآن مجید میں یہ 2 بہنوں کا جو واقعہ ہے اتنا اہم واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ عورت کی اصل خوبصورتی کو دکھا دیا گیا ہے۔ اب یہاں مجھے کچھ ماؤں سے بھی ذرا شکایت ہے اور کچھ بہنوں سے بھی شکایت ہے۔ وہ کیسے؟ بہو لانے جاتے ہیں نا، بہو دیکھنے کے لیے، میرا بیٹا ہیرو ہے، تو اگر آپ کا بیٹا ہیرو ہے تو کسی کی بیٹی ہیروئن ہے نا، تو جاتے ہیں نا دیکھنے کے لیے، تو 100 گھر جاتے ہیں ساڑی پہن کے یا کپڑا پہن کے آ جاتے ہیں، وہ ناک موٹی ہے، پھچی ہے، ناٹی لگتی ہے، کتنی کالی کلوٹی ہے، میرا بیٹا تو انگریز ہے، انگریز چلے گئے لیکن اپنی چیز کو اس نے چھوڑ دیا۔ اگر آپ کا بیٹا انگریز ہے تو کسی کی کالی کلوٹی ہی ان کے لیے اہم ہے، بیٹی ہے، اور اللہ نے بنایا بھائی اگر کوئی کالا ہے، گورا ہے،
یا ناٹا ہے یا چھوٹا ہے، اب کسی کی ناک موٹی ہے پتلی ہے، یہ سب تو اللہ کی طرف سے کہ آپ اس میں بولیے گا۔ کتنی بہنیں ایسی ہیں عورت کی دشمن ہے، وہ گھر جاتی ہے، کئی گھر سے کھا پی کے آ جاتی ہے، 100 گھر گئی 200 گھر گئی، فوٹو دیکھا پہنچی کھا پی کے آ گئی، ناک کھچی ہے، ختم، میرا بیٹا ہیرو ہے۔ نوجوانوں کی رات کیسی گزرتی ہے ہماری اور آپ کے موبائل میں گزر رہی ہے۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں صرف اور صرف 5 منٹ ہم کو قرآن میں دے دیجئے، بس کتنے منٹ بھائی؟ 24 گھنٹہ میں 5 منٹ دے دیجئے بس، اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ نوجوان ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات میں قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ یہ مسئلہ ایک الگ ہے، میں اس کی طرف گھسنا نہیں چاہتا، میں جذبہ دکھانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام قرآن سے کتنا لگاؤ رکھتے تھے۔ ہمارا اور آپ کا لگاؤ وہ رمضان میں جو نکالے ہیں تو پھر دھول نکال ختم کرنے کے لیے، پھر رمضان میں پھر یا پھر قسم کھانے کے لیے یا پھر ادھر ادھر کرنے کے لیے ذرا نکال لیں گے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کیسے نوجوان ہیں، اس لیے میں آپ سب نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں اپنی رات کو آپ موبائل کے بجائے قرآن میں لگائیے۔ ٹھیک ہے تھوڑا بہت موبائل دے کے سائڈ کیجئے، یہ جو آنکھ پھول گئی ہے ہماری، دکھنے یہ لال لال ہو گئی ہے، پوری رات موبائل سے چپکے ہوئے ہیں، صبح کام پہ جانا جائیں گے کیسے؟ چھوٹے چھوٹے بچے چشمہ لگا لگا کے ایک دم گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، وہ پہنچیں گے کیسے؟ ابھی سے ان کی آنکھ باہر آ گئی ہے۔ سب لوگ لگے ہوئے ہیں، نوجوان بھی لگے ہیں، بچے بھی لگے ہیں، سب لوگ لگے ہوئے ہیں، اور یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں لگے ہوئے ہیں۔ دلیل سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1364 یا 1346، وہ خود کہتے ہیں میں نے قرآن کو جمع کیا، اور قرآن کو جب میں نے جمع کر لیا تو پوری رات میں قرآن میں ختم کر دیتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1 مہینے میں ختم کرو۔ دانی استمت من قوتی و شبابی، مجھے میری جوانی سے میری طاقت سے فائدہ اٹھا لینے دیجیے۔ نہیں عبداللہ 10 دن میں ختم کرو۔ دانی استمت من قوتی و شبابی، مجھے میری جوانی سے میری طاقت سے فائدہ اٹھا۔ عبداللہ 7 دن میں ختم کرو۔ نہیں مان، بولے 3 دن میں نہیں مانے، بولے اب تم جاؤ۔ ابا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، سر یہ مسئلہ الگ ہے، 3 دن سے کم میں ختم نہیں کر سکتے۔ بتانا یہ ہے ایک نوجوان صحابی ہے رات قرآن میں گزار رہے ہیں، ایک ہم اور آپ ہیں کہ رات موبائل میں گزار رہے ہیں، اور موبائل کی بھی حالت کیسی ہے، موبائل کی بھی حالت کیسی ہے، چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رونا بند، اور بڑے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رات بھر سونا بند۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ رات بھر سوئے ایک دم لگے رہیں گے، بیٹری گھسا گھسا کے بیٹری کو اتنا ختم کر دیا، چارجر لگا لگا کے وہ جلدی بیٹری اپنی چلی جا رہی، کیوں؟ وہ لگی رہے رے بھائی آرام تو دیجئے ذرا۔ کتنے بچے پاگل ہو گئے پتہ ہے آپ کو؟ چھوٹے چھوٹے بچے کو امی کیا ہو گئے بیٹا لے رویا، ارے رونے دو بھائی، چھوٹے بچے روئیں گے تو آنکھ کی بیٹری تیز ہوگی، میرا بیٹا رونا نہیں چاہیے موبائل لے۔ اور بچوں کا کیا، ان بچوں نے اور اس موبائل نے بلی کو بھی بگاڑ دیا ہے۔ بلی سائڈ میں آ کے تاکتے رہتی ہے، یہاں تک کہ بانر کو بھی بگاڑ دیا، بندر کو، وہ بھی آ کے کھیلتے رہتا دینا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج ہماری اور آپ کی زندگی میں نماز کتنے وقت ہے بتائیے؟ 8 کی، کھاٹ کی، 360 کی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہے۔ 8 والی جمعہ کی نماز، کھاٹ والی قبرستان والی نماز، اور 360 والی عید بقرعید کی نماز۔ مسلمان ہوں میں، کیوں غلط سمجھ رہے ہیں کیا؟ مسلمان ہوں میں، واہ رے واہ، نماز گئی۔ اور یہاں عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات تہجد میں گزر رہی ہے۔ رات میرے بھائیو، دن اپنے لیے رکھیے، رات اللہ کے لیے رکھیے، لگائیے ذرا۔ حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب التہجد حدیث نمبر 1122، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، کاش کے رات کی نماز پڑھتے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ بھی نکلا، ذمہ داروں کو چاہیے کہ نوجوانوں کے اندر اگر کوئی ٹیلنٹ ہے تو اس ٹیلنٹ کے بارے میں بتائے کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی خوبی ہے آپ کے اندر۔ لیکن کچھ ایسے بزرگ بھی ہیں، ارے میں تیرا باپ ہوں یا تو میرا باپ ہے، چل بہت سکھانے آیا ہے، بلاتے نہیں ہے۔ جبکہ کیا ہونا چاہیے؟ نوجوانوں کا ہاتھ، کیونکہ ہاتھ ہے وہ مضبوط، بزرگوں کا ساتھ، تب بنے گی بات، سب کو لے کے چلنا پڑے گا تبھی ہو پائے گا۔ بس 1-2 حدیث اور بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا۔ اپنے اندر ٹیلنٹ پیدا کرو، ٹیلنٹ جانتے ہیں؟ کوالٹی پیدا کرو۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ اپنے اندر کچھ پیدا کرو۔ اچھا آپ ہی بتائیے، انڈین کرکٹ ٹیم میں
دو ایس کھیل رہے ہیں. کون ہے وہ؟ واہ کیا نام یاد ہے. کھیل لیں نا. آپ کے اندر اگر ٹیلنٹ ہے اس کو لیا جائے گا. آپ کیوں بولتے ہیں کہ ہم کو موقع نہیں ملتا ہے؟ ٹیلنٹ پیدا کیجیے. سفین احمد کو آپ لوگ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہوں گے. سب سے چھوٹے آئی پی ایس آفیسر ہے سفین احمد. آئی ایس آفیسر ہیں چھوٹے سب. 22 سال 23 سال کے ہیں اور انہوں نے ٹاپ کیا ہے. آپ بھی ٹاپ کیجئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں پنچر بنائیے گا؟ بولیے پنچر بنائیے گا؟ پنچر بنانا غلط نہیں ہے لیکن پنچریں کاہے بنائیے گا یہ پوچھ رہا ہوں. آئی ایس آفیسر کیوں نہیں؟ آئی پی ایس آفیسر کیوں نہیں؟ ملک کی سیوا میں کیوں نہیں آئیے گا؟ 8 سال 10 سال کی ہو بمبئی کلکتہ دلی بھاگ جائیے گا کمانے. پڑھیے پڑھیے ورنہ کھیل میں آگے بڑھیے. آئی پی ایل میں چھکے ماریے اور پیسے کمائیے. کوئی غلط ہے؟ ٹیلنٹ پیدا کیجیے اپنے اندر. اور اگر ٹیلنٹ ہے دنیا جھکتی ہے, جھکانے والا چاہیے. دلیل صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4294. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہے. جب 14 سال کے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اپنی کیبنٹ میں ان کو رکھا. چھوٹے صحابی ہیں. بڑے بڑے صحابہ جب مجلس میں بیٹھتے تو کہتے یہ عبداللہ بن عباس ان جیسا تو میرا بیٹا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلَهُ. یہ عبداللہ بن عباس اس جیسے تو میرے بچے لوگ ہیں, یہ ہماری مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. تو ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج سب کا امتحان لے ہی لیتے ہیں. کچھ بچوں میں بہت ٹیلنٹ ہے, یاد رکھیے گا. ان کے اندر ایسی کلا ہے کہ وہ آگے جا سکتے ہیں. آپ ان کلا کو دیکھیے. بولے آج امتحان لے لیتے ہیں. اچھا سنائیے اذا جاء نصر اللہ والفتح کا کیا معنی ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ فتح مل گئی تو ختم. کچھ لوگوں نے کیا کہا ہم کو نہیں معلوم. کچھ لوگوں نے کہا نہیں. ارے چھوٹے میاں آپ بولیے. تو چھوٹے میاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے یہ مراد ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہیں گے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہی میری رائے ہے جو ان چھوٹے میاں کی رائے ہے. پتا چلا ٹیلنٹ ہے, دنیا لوہا مانے گی. ذرا ٹیلنٹ تو پیدا کیجیے. اس لیے میں بولتا ہوں کھیل میں بھی آگے رہیے. کھیل میں آگے رہیے, ہر چیز میں آگے رہیے, صحیح چیز میں آگے رہیے, سیوا میں آگے رہیے. تو میرے بھائیو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. کچھ قرآن کی آیتوں کے ذریعے, کچھ حدیثوں کے ذریعے. خلاصہ یہی بتایا جوانی یہ گولڈن پیریڈ ہے بھائی, اس کی اہمیت کو سمجھیے. جو کرنا ہے جوانی میں کر لیجیے. بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں. کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں. جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں. بوڑھے ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ وقت پیری گرگ ظالم بھی شبت پرہیزگار. بڑھاپے کے وقت تو ظالم بھیڑیا بھی سدھر جاتا ہے. اس لیے جوانی میں سدھریے, یہی اصل چیز ہے. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. میری اردو ذرا خراب ہے اس لیے معاف کر دیجیے گا, لیکن جو پیغام میں نے دیا اس کو لے کے جائیے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دامین. میں آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ اس دعا سے رخصت ہوتا ہوں. اے اللہ جو بیمار ہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما. جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے. جو قرض میں ڈوبے ہوئے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے اللہ کو راستہ نکال. جن کو بچے نہیں ہو رہے اللہ تو اپنی طرف سے اولاد عطا فرما. جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے اللہ تعالیٰ ان کا میزان حسنات میں جگہ دے دے. آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں. انشاءاللہ پھر ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.